الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقالوا ان هي الا حیاتنا الدنیا وما نحن بمبعوثین ولو ترى اذ وقفوا على ربهم قال أليس هذا بالحق قالوا بلى وربنا قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله حتى إذا جاءتهم الساعة بغتة قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيها وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم ألا ساء ما يزرون وما الحياة الدنيا إلا لعب ولهو وللدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون قد نعلم أنه ليحزنك الذين يقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون صدق اللہ العظیم۔ آیت نمبر 28 سے لے کر آیت نمبر 33 تک انشاءاللہ آج ہم سماعت کریں گے۔ وقالو اور کہتے ہیں ان ہی الا حیاتنا الدنیا، نہیں کوئی زندگی سوائے ہماری اس دنیاوی زندگی کے، وما نحن بمبعوثین اور ہم نہیں اٹھائے جائیں گے قبروں سے۔ ان کا عقیدہ کیا تھا کہ ہماری صرف ایک ہی زندگی ہے، اور وہ کون سی زندگی ہے؟ یہی جو جی رہے ہیں، بس اس کے بعد ہمیں قبروں میں دوبارہ اٹھایا نہیں جائے گا۔ وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ وُقِفُوا عَلَىٰ رَبِّهِمْ، اور اگر آپ دیکھیں جب وہ کھڑے کیے جائیں گے عَلَىٰ رَبِّهِمْ اللہ کے حضور میں، قَالَ أَلَيْسَ هَٰذَا بِالْحَقِّ اللہ فرمائے گا کیا یہ قبروں سے اٹھنا حق نہیں؟ انہیں اللہ کیا کہے گا؟ قبروں سے اٹھنا حق نہیں۔ قالوا بلا، کہیں گے بے شک حق ہے۔ وربنا، ہمارے رب کی قسم۔ قال فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون، اللہ تعالیٰ فرمائے گا تو اب چکھو عذاب اس سبب سے جو تم کفر کیا کرتے تھے، کفر کے سبب اب چکھو عذاب۔ ان کی کج روی اور غلط کاری کا سب سے بڑا سبب یہ تھا کہ انہیں قیامت، جزا و سزا اور جنت و دوزخ پر ایمان نہیں تھا۔ ہمارا ایمان ہے۔ ان کا یہی عقیدہ تھا کہ زندگی بس یہی دنیاوی زندگی ہے، اس کے بعد اور کوئی زندگی نہیں جس میں اپنے اعمال کے نتائج سے جو چار ہونا پڑے، اس لیے وہ بالکل بے فکر ہو کر اپنی گمراہیوں میں منہمک تھے۔ آج تو بے شمار دلائل سننے اور سمجھنے کے باوجود یہ کافر قیامت کا انکار کر رہے ہیں۔ غور کیجئے وہ منظر ان کے لیے کتنا ہولناک ہوگا جب وہ اللہ تعالیٰ کے حضور میں پیش کیے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ان سے دریافت فرمائے گا کہ اب بتاؤ قیامت کے برپا ہونے کی جو خبر میرے رسولوں نے تمہیں دی تھی سچی تھی یا نہیں؟ اس وقت تسلیم کریں گے، لیکن اس روز کا تسلیم کرنا کچھ مفید نہیں ہوگا۔ اس وقت ان کا کوئی عذر قبول نہیں کیا جائے گا اور جہنم میں پھینک دیے جائیں گے۔ قد خسر الذین کذبوا بلقاء اللہ، بے شک خسارے میں رہے وہ جنہوں نے جھٹلایا اللہ سے ملاقات کی خبر کو۔ وہ گھاٹے میں ہیں جنہوں نے اللہ تعالیٰ سے ملاقات کی خبر کو کیا کیا؟ جھٹلایا۔ حتی اذا جاءتهم الساعة، یہاں تک کہ جب آ گئی ان پر قیامت، بغتتاً اچانک، قالوا یا حسرتنا، بولے ہائے افسوس، علی ما فرطنا فیہا، اس کوتاہی پر جو ہم سے ہوئی اس زندگی میں، وہم یحملون اوزارہم علی ظہورہم، اور وہ اٹھائے ہوئے ہیں اپنے بوجھ اپنی پشتوں پر، الا ساء ما یزرون، ارے کتنا برا بوجھ ہے جسے وہ اٹھائے ہوئے ہیں۔ ایک فرض ناشناس طالب علم جو اس غلط فہمی میں مبتلا ہو کہ اس کا امتحان نہیں لیا جائے گا اور اپنا سارا تعلیمی سال کھیل کود اور عیش و عشرت کی نظر کر دے، اچانک جب اسے بتایا جائے کہ میاں صاحبزادے کل آپ کا امتحان ہے تیار ہو جاؤ، تو یہ خبر اس کے خرمن ہوش پر بجلی بن کر کوندے گی اور وہ سال بھر کی غفلتوں پر اپنے آپ کو کوسنے لگے گا۔ اسی سے آپ اندازہ کر لیجئے اس طرح سیمدگی اور پریشانی کا جس سے ایسا شخص دوچار ہوگا جو یہ سمجھتے ہوئے ساری عمر داد عیش دیتا رہے کہ قیامت کا دن آئے گا ہی نہیں، اور پھر اسے اچانک پکڑ کر اپنے گزشتہ اعمال کی حساب دہی کے لیے بارگاہ رب العزت میں کھڑا کر دیا جائے گا۔ حسرت منادی حقیقی نہیں، صرف کثرت حسرت کے اظہار کے لیے اسے منادی بنایا گیا۔ عرب کہتے ہیں کہ فلاں شخص پانی کے گھاٹ یا چشمے کی طرف سب سے پہلے چلا گیا، اسی سے انا فرط لکم علی الحوض، کہ میں تم سے پہلے حوض کوثر پر پہنچ جاؤں گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آتے ہیں نا
کہ تمہیں حوض کوثر پر لایا جائے گا لیکن میں تم سے پہلے پہنچا ہوا ہوں۔ گناہوں کا بوجھ ان کی پیٹھ پر لادنے کا یا تو یہ مطلب ہے کہ قیامت کے دن گناہ مختلف شکلوں میں ظاہر ہوں گے اور انہیں گناہ گاروں کی پیٹھ پر لاد دیا جائے گا، یا بطور مجاز و تشبیہ کہا گیا ہے، مطلب یہ ہے کہ احساس گناہ اور ندامت ان پر مسلط ہوگا اور فرط ندامت سے ان کی یہ حالت ہوگی جیسے کوئی بھاری بھرکم بوجھ ان پر لاد دیا گیا ہو اور وہ اس کے گرانی کے نیچے دبے چلے جا رہے ہوں۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ وَلَهْوٌ، اور نہیں ہے دنیا کی زندگی مگر کھیل اور تماشا، وَلَلدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ، اور بے شک آخرت کا گھر بہتر ہے ان کے لیے جو اللہ سے ڈرتے ہیں۔ تو کیا تم اتنی بات بھی نہیں سمجھتے؟ قَدْ نَعْلَمُ أَنَّهُ لَيَحْزُنُكَ الَّذِينَ يَقُولُونَ، اے حبیب ہم جانتے ہیں کہ رنجیدہ کرتی ہے آپ کو وہ بات جو یہ کہہ رہے ہیں، فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ، تو وہ نہیں جھٹلاتے آپ کو، وَلَٰكِنَّ الظَّالِمِينَ بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ، بلکہ یہ ظالم دراصل اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے ہیں۔ زندہ دونوں رہتے ہیں، مومن بھی اور کافر بھی، لیکن ان کی زندگیوں میں زمین و آسمان کا فرق ہے، اور اسے بڑی عمدگی سے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے بیان کیا۔ ارشاد ہے، هذه حیات الکافر لأنه یزجی فی غرور و باطل، واما الحیات المؤمن فتنطوی علی اعمال صالحۃ فلا تکون لہوا و لعبا۔ لہو و لعب کافر کی زندگی کا نچوڑ ہے، اس لیے وہ کیونکہ وہ قیمتی لمحے غرور و نخوت اور باطل میں ضائع کر دیتا ہے، لیکن مومن کی زندگی اعمال صالحہ سے لبریز ہوتی ہے، اس لیے وہ لہو و لعب نہیں۔ یہ اور بات ہے کہ آج ایمان کے بیشتر دعوے داروں کو اس فرق کا احساس ہی نہ ہو۔ سمجھ آ گئی یا نہیں؟ یہ الگ بات ہے۔ اس کے دو مطلب بیان کیے گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بذات خود کچھ نہیں کہا کرتے تھے، بلکہ اللہ تعالیٰ کے رسول نبی ہونے کی حیثیت سے ہی ان کو تبلیغ کرتے تھے، اس لیے حضور کی رسالت کا انکار اور تکذیب گویا آیات الہی کا انکار اور تکذیب ہے۔ یعنی جو اللہ کے نبی کا انکار کرتا ہے نا، وہ اللہ کے نبی کا انکار نہیں کرتا، وہ کس کا انکار کرتا ہے؟ اللہ کا انکار کرتا ہے۔ دوسرا مطلب یہ ہے کہ وہ حضور کو تو صادق اور راست گفتار یقین کرتے تھے، جیسے ابو جہل نے ایک دفعہ حضور سے کہا، ہم آپ کو تو نہیں جھٹلاتے کیونکہ آپ کی صداقت ہمارے نزدیک مسلم ہے، لیکن یہ پیغام جو لے کر آپ آئے ہیں ہم اسے سچا تسلیم نہیں کرتے۔ سمجھ آ گئی؟ یہ دونوں صورتیں۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا کرے اور ہمیں حق سمجھنے کی توفیق عطا کرے۔